وہ کہتے ہیں نا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تو ہو گئی۔ میڈم نور جہاں جب کبھی کسی محفل میں داخل ہوتی ہیں یا کسی دعوت میں تو ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگوں سے ملتی ہیں، ان کا حال پوچھتی ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا کہ میری بیگم میمونہ اگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے تو وہ ان کو لے کے ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں۔ اب میمونہ بہت ہی ڈیفرنٹ ایک ٹپیکل ایسٹرن خاتون ہے، اس کا کوئی تجربہ اس نوعیت کا نہیں ہے جس نوعیت کے تجربے نور جہاں کے تھے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ بہت جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی بہت گہری باتیں کر رہی ہیں، بہت راز و نیاز ہو رہے ہیں۔ تو ایک روز جب واپسی پہ اسی قسم کی ایک دعوت سے واپس آ رہے تھے تو میں نے میمونہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ تمہاری بڑی گوڑی چھنتی ہے آج کل میڈم سے، باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تو میری بیگم نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو میڈم جو ہیں وہ بہت دکھی عورت، ہم ان کو ہنستا کھیلتا دیکھتے ہیں، ایک سپر سٹار دیکھتے ہیں، ایک سیلیبریٹی دیکھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بہت دکھی ہیں اور ایک عورت ہیں۔ جب بھی وہ بیٹھتی ہیں مجھ سے میرے بال بچے کے بارے میں دریافت کرتی ہیں، ان کو دعائیں دیتی ہیں اور پھر اپنے بچوں کو یاد کرتی ہیں۔ مثلاً کہیں گی کہ مجھے اکبر کا بڑا فکر رہتا ہے، اس کا کوئی پراپر جاب نہیں ہے، فوٹوگرافی کرتا ہے اور اس کو سپورٹ بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اصغر جو ہے چھوٹا ساتھ ہنستی بھی ہیں، کہتی ہے اتنا شرارتی ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ تو کوئی رات کے 11 بجے فون آ جائے گا کہ ماں ہم نے تو کھانا ہی نہیں کھایا۔ اب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ تنگ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں 2-3 ہانڈیاں بناتی ہوں خود اپنے ہاتھ سے اور اس کو گھر لے جا کے دیتی ہوں۔ تو ایک عورت کے جتنے بھی مسائل تھے وہ میڈم کے مسائل بھی وہی تھے، اور ان مسائل میں وہ کسی کو شریک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کا اپنا ایک مقام جو تھا، اس میں تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نوعیت کے لوگوں کو تو کوئی مسئلے ہوتے نہیں ہیں۔ چنانچہ میمونہ کے ساتھ وہ کرتی تھی، اور میمونہ نے بہت مس کیا جب میڈم چلی گئیں، اور لائٹ موڈ میں اور بھی بہت ساری باتیں ان دونوں کے درمیان ہوئی۔ مثلا ایک مرتبہ میڈم گئی ہوئی تھی امریکہ، تو واپسی پہ انہوں نے بیگم نے میری نے پوچھا کہ آپریشن آپ کے ہوئے، ٹھیک ہوئے؟ تو بڑی تفصیل سے انہوں نے بلکہ دکھایا بھی کچھ کہ بھئی اس طرح یوں کر کے ایسے آپریشن ہوئے۔ تو جو کہا جاتا ہے نا کہ ڈسی ہوئی تھی عورت کے دکھوں سے، تو ایک گانا ہے ان کا اور ماسٹر عبداللہ کا ہے اگین کہ ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے، ہنجو پلکاں دے وچ چھپا کے، چپ رہیے کسے نو سنائیے نہ، ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے۔ یہ گانا فلم لاڈو کا تھا، اور میں گواہ ہوں کہ جب میں لاڈو فلم دیکھ رہا تھا لاہور کے ایک سنیما میں، تو جب یہ گانا شروع ہوا، ڈنگ پیار دا سینے تے کھا کے اور چپ رہیے کسے نو سنائیے نہ، تو ایک نوجوان دھاڑیں مارتا ہوا سنیما ہاؤس سے نکل گیا، اور تمام پبلک نے دیکھا کہ وہ روتا ہوا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ شاید عشق میں کوئی ناکامی ہوئی تھی۔ ان دنوں اظہار بہت آسانی سے لوگ کر دیتے تھے، چھپا کے نہیں رکھتے تھے، اور گانے جو تھے وہ دراصل آپ کے اظہار کا ایک ذریعہ بنتے تھے، اور اسے برداشت نہیں ہو سکا جس طرح میڈم نے وہ ادا کیا کہ ڈنگ پیار دا سینے سے کھا کے۔ تو میڈم بہت جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک سمتھیٹک عورت بھی تھی، وہ فکر مند رہتی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ اپنی اولاد کے بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی، اس طرح ان کے نزدیک جو لوگ تھے جن کو وہ ملتی رہتی تھی ان کے بارے میں بھی۔ اور مجھے یاد ہے کہ جمیلہ ہاشمی کے ہاں اکثر ملاقات ہوتی تھی، تو جمیلہ کے ہاں ہی ایک لٹریری ایک محفل تھی، کھانا وانا بھی تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک افسانہ پڑھا، اور ضیاء کی آمریت کا دور تھا، مجھے یاد نہیں کہ وہ بابا بغلوس تھا۔ بابا بغلوس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گلزار صاحب نے اس کے اوپر نظمیں لکھی، یا درخت تھا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ کون سا افسانہ میں نے پڑھا، اور ظاہر ہے کہ وہ آمریت کے خلاف تھا، سمبولک افسانہ تھا۔ تو میڈم بیٹھی ہوئی تھی تو بڑی سنجیدگی سے کہنے لگی سنو، یہ فراز ابھی بڑی مشکل سے باہر آیا، کیونکہ فراز کو چند دن کے لیے اندر کر دیا گیا تھا، اس نے شاید محاصرہ لکھی تھی یا کیا،
یہ فراز بڑی مشکل سے آیا ہے جیل سے باہر، اب تم بھی جیل جانا چاہتے، ایسی کہانیاں نہ لکھا کرو۔ میڈم نے فیض صاحب کی غزلیں گائیں، فراز صاحب کی گائیں، اور بھی مشہور لوگوں کی گائیں، لیکن اچھا اگین میری خواہش ہے کہ زندگی نے اگر کچھ مہلت دی، کچھ وقت ہوا یہاں پہ ایکسپریس والوں نے مجھے دیا، تو شاید فراز کے بارے میں بھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ تاثرات جو میرے ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی ہے، اور جتنا بڑا وہ انسان تھا، آلدو بہت سارے لوگ ان سے اختلاف رکھتے تھے، مطلب ہے کہ شاعر کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا وائلڈ بھی ہو جائے، تو وہ ہو جاتے تھے، لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے بارے میں بھی ایک پروگرام کروں۔ تو انہوں نے ہم ظاہر ہے کہ فراز کے ساتھ میری دوستی کی بہت اچھی سطح تھی، اور مطلب ان کے ساتھ مذاق بھی چلتا رہتا تھا، وہ کبھی بعد میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ تو ان کی غزلیں بھی گائیں میڈم نے، لیکن وہ اس طرح پاپولر نہیں ہوئی، اور مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ان کی غزل ہے پیام آئے ہیں اس بے وفا کے مجھے۔ آپ نے غزل سنی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ غزل ہٹ کیوں نہیں۔ نشے سے کم تو نہیں یاد یار کا عالم، یہ فراز کہتے ہیں۔ فراز اگرچہ ان کے مخالفین ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ ٹین ایج کے شاعر ہیں، فلاں ہیں، یہ اکثر اعتراض، جو بھی بندہ پاپولر ہوتا ہے نا، تو وہ جو پاپولر نہیں ہو سکتے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ینگر جنریشن انہیں پڑھتی ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ لیکن فراز بڑا بڑا اچھا شعر کہتے تھے، یہ میرے ساتھ کیسی روشنی ہے کہ مجھ سے راستہ دیکھا نہ جائے، تو بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یوں تو دل لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، یوں تو دل لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اور پھر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ۔ کتنا بڑا شعر۔ چنانچہ یہ غزل جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی اٹھان کیا ہے، میڈم نے کیسی گائی ہے، یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیوں ہٹ نہیں ہوئی، لوگوں کو کیوں یاد نہیں۔ اب تھوڑا سا انتظار۔